خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گزشتہ ہم نے نکاح اور شادی بیاہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت دو قسم کے ایکسٹریم ویوز پائے جاتے ہیں، افراد اور تفرید کے رجحانات. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کے نام پر یہ چاہتے ہیں کہ شادی بیاہ فیملی لائف سے الگ تھلگ رہیں، اور اسی کو وہ تقدس کی علامت سمجھتے ہیں، جیسے کچھ عیسائی. اور اس کے مقابلے میں دوسری انتہائی شکل وہ ہے جو بعض جگہوں پر دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان کے لیے کوئی پابندی نہ ہو، بلکہ وہ جیسے چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جتنی دیر چاہے زندگی گزار لے. اس میں اور حیوانی زندگی میں عملی طور پر کوئی فرق نہیں، لیکن چونکہ اسلام اعتدال کا سبق دیتا ہے، افراط اور تفرید کی کوئی گنجائش کسی جگہ نہیں رکھی گئی، اسی لیے شادی بیاہ کے مسئلے میں بھی پہلا جو خیال ہے کہ شادی بیاہ کے بغیر مقدس لوگوں کو زندگی گزارنی چاہیے، اسلام نے اس کو کیٹاگوریکلی کنڈم کیا، باطل قرار دیا، غلط قرار دیا. اور تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، عملی زندگیاں ان کی کتنی سیاہ، تاریک اور داغدار ہیں. مختلف اخبارات میں چھپنے والی خبریں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، اس کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح دین کا دعویٰ کرنے والے کتنے لوگ ہیں جن کے بڑے بھیانک اور غلط قسم کے کام لوگوں کے سامنے آئے، اور پھر اس کے بعد شرم سے لوگ سارے کے سارے اپنی نظریں جھکانے پر مجبور ہوئے. کیونکہ آپ فطرت سے لڑنا چاہتے ہیں، فطرت کو دبانا چاہتے ہیں، تو وہ غلط طریقے اپنے بنا لے گی، اور ایسے ہی ہوتا رہا. دوسرا، جو لوگ حیوان کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اسلام نے اس کو شرافت، مروت اور انسانی اقدار کے خلاف قرار دیا. اسلام کا نظام چیک اینڈ بیلنس کا اعتدال پسندانہ نظام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ آئے اور گھر والوں سے، ام المؤمنین سے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین معلوم کی کہ گھر میں آپ کی مصروفیات کیا ہیں، کیونکہ باہر جو آپ کام کرتے ہیں سب کے سامنے ہیں، مگر گھر کے اندر کی لائف کیا ہے. تو بتا دیا گیا ان کو کیا کیا آپ کرتے ہیں گھر کے اندر بھی. تو ان میں سے 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس کے بعد ہر دن رات میں جاگ کر عبادت کروں گا، کیونکہ رات کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، ثواب زیادہ ملے گا، اس لیے میں ہر دن رات میں جاگ کر گزاروں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں ہر دن نفل روزہ رکھوں گا، کیونکہ دن میں روزہ رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے میں ہر دن روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ شادی بیاہ کے ساتھ فیملی لائف ہے، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، تو میں پوری توجہ دین کے لیے نہیں دے پاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پوری توجہ دین کے لیے دوں، شادی نہیں کروں گا. اب دیکھیے 1 منٹ کے لیے یہاں رک کر، تینوں کی نیتیں نیک، مقصد تینوں کے اچھے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں. رات کی نماز اچھی عبادت، دن میں نفل روزہ اچھی عبادت، ساری زندگی دین کے لیے دے دیں، یہ بھی اچھی عبادت. مگر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا؟ جب آپ تشریف لائے گھر میں اور آپ کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، آپ نے کیا کہا؟ لوگوں کو جمع کریں. اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمید اللہ واثنا علیہ وقال، ایک خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو جمع کر کے، تاکہ اس طرح کے رجحانات کسی اور میں نہ پیدا ہو سکیں. آپ نے کیا کہا؟ تم مجھے دیکھو، کیا تمہارے اندر مجھ سے زیادہ تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے کام کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے.
نبی سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا میری زندگی کو تم بطور مثال کے لو۔ میری کیا ہے؟ لیکنی انا اصلی و انام، رات پوری جاگ کر میں نہیں گزارتا عبادت میں، بلکہ ایک حصہ عبادت میں گزارتا ہوں تو ایک حصہ سو کر آرام کرتا ہوں، یہ جسم کا حق ہے۔ اگر آپ رات جاگ کر گزاریں گے تو دن میں سونا پڑے گا، پھر کام کاج اور دوسری مصروفیات کیسے کرو گے؟ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، ہر دن نفل روزہ آپ نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کے علاوہ کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن نفل روزہ رکھیں، بلکہ ہفتے میں کتنے دن آپ کے روزہ مسنون ہے؟ 2 دن ہفتے میں، یا اگر کوئی زیادہ رکھنا چاہے اس کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی 1 دن چھوڑ کر 1 دن رکھو، مگر ہر دن رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ اور بھی کاروبار ہیں آپ کے۔ ہر دن روزہ رکھیں گے اور جو دوسری چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کی ایکٹیویٹیز میں فرق پڑ سکتا ہے، تو اسلام اس کو پسند نہیں کیا۔ تیسری چیز جو آپ نے فرمائی وہ شادی بیاہ کے بارے میں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، تم میری گھر کو دیکھتے ہو، میری فیملی لائف ہے، میری جو لائف چل رہی ہے، تو یہ تمہارے لیے نمونہ ہونا چاہیے کہ میری بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، سن لو، اگر کوئی میرے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، نیت چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، وہ کام ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس نے سنت کی مخالفت کی، لہٰذا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب وہ تینوں کی نیتیں نیک تھیں، مگر آپ نے تینوں کو غلط کر دیا۔ یہ جائز نہیں ہے۔ رات بھر جاگ کر عبادت کرتے رہو، نہیں، سوائے مخصوص جیسے لیلۃ القدر وغیرہ، بس۔ اس کے بعد ایک حصہ جاگیں گے تہجد میں، قیام اللیل میں، باقی حصہ سو کر آرام کریں گے۔ آرام کرنا یہ سنت ہے۔ جن لوگوں نے مشہور کر دیا بعض علماء کے بارے میں، بعض بزرگوں کے بارے میں، کہ کوئی کسی کے بارے میں مشہور کر دیا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ اگر 40 سال تک کسی نے یہ حرکت کی تو وہ سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف؟ سنت کے خلاف۔ تو جو آدمی سنت کے خلاف کرے گا وہ ولی اللہ اور بزرگ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے کو ولی کہیں گے۔ اب 40 سال تک خلاف سنت کوئی زندگی گزارے، وہ ولی اللہ کیسے ہوا؟ ولی اللہ ہونے کے لیے رات میں سونا بھی ضروری ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حکم دیا۔ اسی طرح ہر دن روزہ رکھنے سے بھی آپ نے منع فرما دیا۔ فیملی لائف آپ کی تھی، بیوی بچے، آپ نے اسی طرح کی تعلیم امت کو بھی دی۔ یہ ہے اعتدال کا سبق۔ تو اس میں سب لوگوں کے لیے سبق بتا دیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے بارے میں ایک اور بات بتائی۔ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، سن لیجئے۔ یا معاشر الشباب، نوجوانوں کو، شباب کیوں نوجوانوں کو خاص کر کے بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ شادی کی ضرورت پہلے اس میں انہی کو زیادہ ہوتی ہے نا، اس کے بعد دوسروں کو ہو سکتی ہے۔ تو پہلے آپ نے ان سے بتایا کہ اے نوجوانوں کی گروپ جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ فلیتزوج، کہ کرنا ہی ہوگا۔ اور کیوں؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اس کی وجہ سے نظروں کی حفاظت رہتی ہے، اپنی عزت، عفت، پاک دامنی باقی رہتی ہے۔ اور ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اگر کسی کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں تو کم سے کم اس وقت تک روزے کثرت سے رکھا کرے۔ کیوں روزے رکھا کرے کثرت کے ساتھ شادی کا انتظام ہونے تک؟ فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ اس میں اس کی جو خواہشات ہیں شادی کے لیے تو وہ کم ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ گویا کہ ایک نسخہ اور ایک طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ تو اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی کے پاس بیسک ضرورت اور ریکوائرمنٹ ہیں، پھر آپ شادی کر لیجئے۔ اب یہ جو انداز ہے ہمارا کہ پہلے جو ہے ماسٹر ڈگری پوری ہو جائے، کوئی کہتا ہے پی ایچ ڈی پوری ہو جائے، کوئی کہتا ہے جاب پوری طرح مل جائے، کوئی کہتا ہے بینک بیلنس بڑھ جائے، کوئی کہتا ہے ذاتی گھر ہو، اور ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے پاؤں پہ ذرا خود ٹھہرے پھر میں کروں گا۔
اب پاؤں پہ کب ٹھہرے گا وہ؟ چلنا تو بچہ 2 سال سے شروع کر دیا، ابھی ماں باپ سمجھتے ہیں پاؤں پہ نہیں ٹھہرا، اب وہ پاؤں پہ کب ٹھہرے گا؟ 40 سال کی عمر کو، اب اس وقت آپ شادی تلاش کریں گے اس کی۔ یہ جو انداز ہے یہ شادی کو اننیسیسری ایکسکیوزز بنا کر ڈیلے کرنا ہے، یہ درست نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ جب وہ عمر کو پہنچے جلدی سے جلدی ان کی شادی کیجئے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ 12 سال میں کریں، 14 سال میں کریں، 15 سال میں کریں، شریعت یہ کہتی ہے جتنا جلدی کر سکتے ہو بالغ ہونے کے بعد کرو، تاکہ اس میں دونوں کے لیے فائدے ہیں، لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی۔ پھر اس کا فائدہ کمیونٹی کو بھی پہنچے گا، معاشرے کو بھی، کیونکہ دونوں پاک دامنی، عزت اور عفت کے ساتھ شرافت کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ شادی کی استطاعت رکھنے کے باوجود ڈیلے کرتے ہیں ایکسکیوزز بنا کر، کتنے ایسے بڑے بڑے مالدار ہیں، ان کے بچے بھی، دولت ہے، سب کچھ ہے، مگر اب ڈیلے کیے جا رہے ہیں شادی کے لیے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اس کو غیر ضروری ہیلے کر کے ڈیلے کرنا یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ What would you recommend? Peace TV. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ شادی کرنے کی اسلام میں ترغیب دی گئی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے اس میں ہر نوجوان بھائی اور بہن اور ان کی فیملیز اس پر غور کرنا چاہیے اور شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری تاخیر کرنے کو پسند نہیں فرمایا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بالباء وینہی عن التبتل نہیا شدیدا، کہ جو شادی کی پوزیشن میں ہو شادی کرنے کی آپ نے ترغیب دلائی، اور بعض لوگوں کو بعض حالات میں ضروری قرار دیا، اور بغیر شادی کے ویسے ہی زندگی گزارنا جس کو ہم کہتے ہیں بیچلر لائف، بغیر شادی کے، چاہے وہ 40 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، وہی چل رہا ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آپ نے کیا حکم دیا؟ تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامہ، کہ ایک اور روایت میں بکم الامم، کہ آپ جو ہے شادی کریں، ان عورتوں کا انتخاب کریں جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں، جو زیادہ ان کے ہاں اولاد ہوتی ہو فیملی لائف کے حساب سے، کیونکہ قیامت کے دن یہ میری خوشی میں اضافے کا سبب بنے گا کہ انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ پیش ہوں گے، تو جب میں اپنی امت کے ساتھ پیش ہوں گا اس کے افراد بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اولاد ہو، اولاد کے لیے شادی۔ تو اب دیکھیے ایک دوسرے کا اس کے ساتھ کس طرح سے لنک بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا شادی کا حکم۔ اب دیکھیے شادی کے لیے دونوں کو، چاہے وہ لڑکے کا سلیکشن ہو یا لڑکی کا انتخاب، اس کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے، معیار، سلیکشن کا معیار کیا ہونا چاہیے، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی رہنمائی فرما دی۔ کتنے ہمارے نبی مشفق اور مہربان ہیں، ہر چیز کلیئر کٹ آپ نے بتا دی تاکہ سب کو اطمینان ہو اور کوئی ڈارک پہلو سامنے نہ رہے۔ تو آپ نے فرمایا لڑکی کے بارے میں، پہلے سلیکشن کے بارے میں، اس کو بھی سن لیں ہمارے معزز بھائی بھی اور بہنیں بھی، کیونکہ عام طور پر ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں اور نبی کی سنت کدھر ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، صحیح حدیث ہے کہ عام طور پر لوگ شادی میں سلیکشن کو معیار جو بناتے ہیں 4 میں سے کسی ایک چیز کو سامنے رکھتے ہیں، موسٹلی 4 چیزوں میں سے کسی ایک کو سامنے رکھتے ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ یا تو یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہ بڑی رچ فیملی کی ہے، ویلتھ بیک گراؤنڈ ہے، ویلتھی ہے، خوب پیسے لائے گی، اس لیے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ مقصد ہوتا ہے پیسے جمانا، پیسے کمانا، تو بیوی کو پیسوں کی مشین سمجھتے ہیں گویا۔ دوسرا جو ہے بعض لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ رائل فیملی کی ہے یا اس کا خاندان بہت اونچا ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ لڑکی کیا ہے وہ نہیں، خاندان کیا ہے وہ دیکھتے ہیں تاکہ ہماری بھی عزت ہو، ہم بھی وہ رائل فیملی کا حصہ بن جائیں، یا منسٹر کے ساتھ ہماری بھی بیٹھک ہو سکے وغیرہ وغیرہ، یعنی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ تھرڈ کیا ہے؟ بیوٹی، کتنی ہینڈسم ہے، کتنی خوبصورت ہے، کیسی ہے، یہ چیز رکھ کر بعض لوگ سلیکٹ کرتے ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟
اس کے کیریکٹر، اس کی سیرت، اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ بھی دیکھنے والے کچھ لوگ ہیں۔ عام طور پر یہ چار میں سے کوئی ایک لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ مالدار ہے، یا وہ کس خاندان کی ہے، یا اس کا رنگ کلر کیسے ہے، اور یا اس کا اخلاق، سیرت، کردار وہ کیسی ہے۔ یہ چار باتیں دیکھتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تجویز کیا ہے، حکم کیا ہے، سنت رسول کیا ہے، یہ چار باتیں بتانے کے بعد جو عام طور پہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کامیاب زندگی گزارو، دیندار کو پرائرٹی نمبر 1 دو۔ اخلاق، کیریکٹر، ذاتی سیرت، یہ پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے۔ دولت آنی جانی چیز ہے، آج کی مالدار ہے، شادی کے بعد بزنس کوئی کاروبار ٹھپ ہو گیا، چلے گیا پیسہ، پھر کیا کریں گے؟ حسن و جمال کبھی رہتا ہے کبھی جاتا ہے، کوئی بیمار ہو گئے ساری چیزیں ختم، یا کبھی وہ رائل فیملی کی ہے یا بڑی فیملی کی ہے یا اونچی برادری کی ہے، مگر وہ خود ٹھیک نہ ہو تو کیا کریں گے آپ برادری کو لے کر؟ لیکن اگر وہ دیندار ہے، سیرت اور اخلاق والی ہے، آپ کی زندگی کو باغ و بہار بنا دے گی۔ اطمینان، سکون، محبت جو ملے گی وہ دیندار اور کیریکٹر والی عورت سے ملے گی۔ وہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی اولاد کے لیے بہترین ٹیچر ثابت ہوگی، بہترین تربیت دینے والی ثابت ہوگی، اور آپ کے سکون کا زیادہ سے زیادہ وہ خیال رکھے گی۔ یہ بیوی کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اب اس کے مقابلے میں شوہر کے بارے میں کیا ہے؟ شوہر کے بارے میں بھی یہی اصول ہے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس ایسا آدمی رشتہ لے کر آئے جو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اچھا ہو تو اس کو تم پرائرٹی نمبر 1 دو۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ تم دوسری چیزیں نہ دیکھو کہ وہ تعلیم یافتہ ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ بھی آپ دیکھیں، مگر نمبر 1 کس کو دیں؟ اخلاق، دین، سیرت۔ اب لڑکا بھی کیریکٹر والی کو پسند کرے، لڑکی کے ماں باپ بھی کیریکٹر اور سیرت والے کو پسند کریں، تو دونوں میں کیا ہوگا؟ محبت اور مودت پیدا ہوگی۔ اس کی وجہ سے اولاد اور سوسائٹی بلکہ پورا خاندان خوشی اور مسرت محسوس کرے گا، کیونکہ دونوں طرف خیر کا معاملہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دونوں طرف سے پھر کھینچا تانی شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہ لڑائی جھگڑے اور وہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے۔ اب خطبہ نکاح جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کے اہم موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ پڑھا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں خطبۃ الحاجہ، لیکن ہوتے ہوتے ہمارے پاس وہ صرف شادی کا خطبہ بن گیا۔ وہ زندگی کے اہم موقعوں پر آپ پڑھتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں سورہ آل عمران کی آیت 102، سورہ نساء کی آیت نمبر 1، سورہ احزاب کی 2 آیتیں 70 اور 71 یہ پڑھی جاتی ہیں۔ ان الحمدللہ پڑھنے کے بعد یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ سلیکشن کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن پر پورا قرآن نازل ہوا۔ تو وہ نبی جن پر پورا قرآن نازل ہوا، آپ زندگی کے اہم موقعوں پر پڑھنے کے لیے یہ 3 آیت کا انتخاب فرماتے ہیں، تو آخر اس کا کوئی مطلب ہوا نا؟ پھر اس کے اندر کوئی میسج ہے؟ پورا قرآن آپ پر نازل ہوا، 3 جگہوں سے آپ یہ آیتیں سلیکٹ فرماتے ہیں، تو اس کا معنی ہے نا کوئی نہ کوئی۔ لیکن اگر اس کو ہم نہ سمجھیں، روٹین کی بات ہوگی کہ قاضی صاحب آئے اور کچھ پڑھے اور چلے گئے، نہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی نہ سمجھانے کی کوشش کی، نہ دلہے کو معلوم ہوا رولز ریگولیشن کیا ہیں، نہ دلہن کو معلوم ہوا ریسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز کیا ہیں، تو مقصد کیا ہوا پھر پڑھنے کا؟ اسی لیے یہ خطبۃ الحاجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر طریقے سے آ سکے۔ اب وہ کیا پیغام ہے؟ ہم چونکہ ہمارا وقت بہت لیمیٹڈ ہے یہاں پر، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ چیز آئندہ ہم اپنے لیکچر میں کور کریں۔ یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکنا پسند کریں گے۔ اگر کوئی یہاں تک جو بات نکاح کے حوالے سے ہوئی ہے، سلیکشن یا اس سے پہلے کی باتیں، کوئی اگر سوال ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شادی کے موقع پہ جو لڑکی ہے، لڑکی کی ماں اور باپ کا مطلب والدین کا مطلب رائے لینا کتنے تک صحیح ہے؟ اور ایک بات ہے، اگر نہ ہے تو ایک نان مسلم لڑکی کو شادی کرنا ہے تو کیسے کیا جائے؟ تو آپ کی دوستی تو نہیں ہوئی کسی سے؟ نہیں ایسا نہیں۔ پھر ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے
کہ لڑکی کی اجازت وہ آگے ہم بیان کریں گے، اس میں ولی کی اجازت ضروری ہے، اس لیے کہ لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے شادی کرے، شریعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ اس کے کچھ رولز ہیں، وہ ہم ولی کے چیپٹر میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بیان کریں گے۔ باقی اگر کوئی نو مسلم لڑکی ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کے والدین ابھی بھی غیر مسلم ہیں، تو وہ غیر مسلم والدین اس کے لیے ولی نہیں بنیں گے، بلکہ جس علاقے میں اگر مسلم کنٹری میں ہے تو وہاں کا جو ذمہ دار ہے وہ ولی بن کر اس کی شادی کروا دے گا، یا نہیں تو قاضی یا معتبر جو وہاں کا امام وغیرہ ہو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں مسلمان حکومت نہیں ہے، نہ وہ ذمہ داری کوئی لینے کے لیے تیار ہے، تو امام جیسے مرکزی مسجد کا امام ہو گیا، یا اسی طرح سے قاضی ہے، یا قاضیوں کے اندر بھی جو چیف قاضی ہے وہ یہ ذمہ داری پوری کر سکتا ہے۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جس کے ماں باپ اپنے لڑکے کی شادی ایسی جگہ پہ کرنا چاہتے ہو کہ جہاں سے ان کو مال زیادہ سے زیادہ ملتا ہو، تو ایسے ماں باپ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر ماں باپ ایسا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں جہاں مال ملتا ہو، صرف مال اگر بنیاد ہو، تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا کہ تم جو ہے اخلاق، سیرت، دیندار کو پہلے نمبر پہ رکھو۔ اگر کوئی اخلاق والے مالدار بھی ہیں تو اچھی بات ہے، اس میں اعتراض نہیں ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی سیرت اور کردار کی بھی اچھی ہے، دولت مند بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے، تو اس میں حرج کی بات نہیں۔ لیکن مال کو نمبر 1 قرار دینا یہ غلط ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اس طرح کریں تو آپ کا کام ہے کہ ان کو واعظ و نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ مال و دولت کے ساتھ اگر کوئی ایسی لڑکی آپ کے گھر آ جائے جو اخلاق کے اعتبار سے خراب ہو، سب سے پہلے اس کا نقصان ماں کو ہی پہنچے گا، اس لیے کہ وہ ساس کو ماں کے روپ میں کبھی نہیں دیکھے گی، تو ساس کو وہ مدر ان لا کو اجنبی روپ میں دیکھے گی، اور اس کے ساتھ پھر ساس بہو کی جو لڑائی ہے، ایسی لڑائی ہوگی کہ آپ کے بیٹے کو گھر سے لے کے چلی جائے گی۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ مال تو آیا، بیٹا چلا گیا، تو مال بھی نہیں دے گی، بیٹے کو بھی نہیں دے گی، تو یہ ڈبل نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہاں چونکہ ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے تو ہم یہاں اور بھی سوالات ہیں، لیکن آگے چونکہ ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، آئندہ انشاءاللہ تعالی مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته